تقوی اختیار کریں. اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کریں، چونکہ مغرب کے وقت مطلب افطار کے وقت بھی مغفرت ہو رہی ہے، ہر رات مغفرت ہو رہی ہے، تو خوب دعائیں کریں. اور یاد رکھیے رات میں اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پہ آنا اور دعاؤں کو سننا یہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ سال بھر چلتے رہتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے ہر رات اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر، تیسرے پہر، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں انسانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں دینے بیٹھا، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں نماز پڑھتے تھے تہجد کی خاص طور سے. ویسے تو آپ نے عشاء کی بات بھی پڑھی، بیچ رات میں پڑھی اور آخری وقت میں زیادہ پڑھتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ ہوتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا. بلکہ ایک روایت کے اندر جو حسن درجے کی روایت ہے جامع جو ہے ترمذی کی، اس میں تو یہ بھی ہے جو شخص رات میں اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتا ہے اس کا ایک فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی بیماریوں کو بھی اس سے دور کر دیتا ہے، دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ کہ اللہ نزدیک ہوتا ہے، دعائیں سنی جاتی ہیں. دعا کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں. سجدے میں دعا، نماز کا سجدہ ہی مراد، نفلی نمازیں پڑھیں سجدوں میں دعائیں کریں. کثرت سے دعا قائدوں کے اندر کریں جو ثابت ہے، اور دیگر دعائیں جو مختلف ارکان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کی. اس کے علاوہ عورتیں ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ تو ساری چیزیں عبادت کی، اس کے علاوہ جو ہے دعاؤں کے لیے کوئی پاکی اور ناپاکی کا بھی مسئلہ نہیں. دعا کے لیے کوئی نہیں کہ آپ کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، کوئی پاکی اور ناپاکی نہیں، ہر حال میں دعا ہے، دعا کر سکتے ہیں. دعاؤں کا اہتمام کریں. دعا خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، دعا عبادہ، دعا عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور اپنے میت کے لیے جو مر چکے ہیں. بہت اچھا موقع ہے، ویسے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ خاص موقع ہے. اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں میت انتظار کرتی ہے قبر کے اندر کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے. اسی طرح جس طرح سے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا لیتا ہے، میت قبر میں انتظار کرتی ہے اس کے زندہ لوگوں کے دعا کرنے کے لیے کہ کوئی دعا کرے میرے لیے. جیسا ڈوبتا ہوا انسان کا تنکے کو پکڑتا ویسے ہی انتظار کرتی ہو کہ کوئی دعا بھیجے، ان کی مغفرت کی دعا کیجیے. اپنے لیے کیجیے، دوسروں کے لیے کیجیے. اپنے لیے دعا کرو گے اس کے فائدے، دوسروں کے لیے دعا کرو گے اس کے بھی فائدے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن دوسرے مومن بندے کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، وہ سامنے نہیں ہے اور اس کو بولتا بھی نہیں ہے کہ تمہارے لیے کیا، تو وہی دعا پر اس کے لیے فرشتے آمین بولتے ہیں. تو میں اس کو اپنی زبان میں بولتا ہوں دعا کرو اور اپنے لیے دعا کرواؤ آٹومیٹک. میں کہہ رہا ہوں اللہ میرا بھائی بڑا پریشان حال ہے، اس کے مصیبت کو دور کر، تو فرشتے کیا دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مصیبت کو اس سے دور کر. اے اللہ ان کے بچوں کے بڑے مسائل ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما. فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بچیوں کے لیے اس کے لیے آسانی عطا فرما. اے اللہ ان کی تجارت میں جو ہے کمی آ گئی اللہ اس میں برکت عطا فرما. فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا فرما. دعا کرو اور دعا اپنے لیے کرواؤ. کتنا اچھا اصول ہے نا. اور غائبانہ دعا بول کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، نہیں غائبانہ کرنے کی فضیلت ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کچھ دعائیں جو رد نہیں، اس میں سے ایک دعا ہے کہ مومن بندے کا دوسرے مومن کے لیے غائبانہ دعا کرنا بغیر بولے چپ کے اس کے لیے دعا کرنا، یہ بھی ہوتا ہے. ایسا اہتمام کر لیا آپ دعاؤں کا کسی کو انتہا نہیں. ہم لوگ دعاؤں میں بڑے کوتا نظر آتے ہیں نا. دعاؤں کا اہتمام کر ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ، اس حد تک کہ کبھی کوئی ایمبولینس کی آواز بھی آپ سنیں تو ضرور دعا کر لینا. اگر اس میں کوئی اللہ تیرا بندہ ہے یا کوئی انسان ہے تو اس کے لیے اگر وہ ہدایت کا مستحق ہے تو ہدایت دے دے اسی بیماری کے ذریعے اس کو، اور اگر جو ہے مسلمان ہے ہدایت یافتہ ہے تو اس کو شفا نصیب کر دے. آواز آپ کو دور سے آ رہی ہے، ہوں نہیں ہوگا دیکھا جائیں گا، لیکن اگر تھا تو آپ کی کریڈٹ میں آ گیا. فرشتے دعا کرے اللہ اس کے لیے مسئلہ حل کر، اس کی بیماری دور کر، اس کو جو ہے فنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آتی ہے نا کبھی آواز، کوئی نہ کوئی مطلب پرابلم میں ہے تبھی تو آواز آ رہی ہے. کسی کو ہسپتال لے جایا جا رہا ہے نا ہاسپٹل، تو آپ دعا کر سکتے ہیں. دعا 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 ہر بار دعا ہے نا. دواخانے سے گزر رہے کوئی دعا اللہ اتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا دے بیچاروں. ہدایت کی جو مستحق ہیں ان کو ہدایت دے، جن کو شفا اور رحم کی ضرورت ہے ان کو شفا دے، اور جن کے لیے جو چیز بہتر ہے اس طرف ان کو گامزن کر دے، چاہے تو شفا یا چاہے تو موت، جو بہتر ہے. آپ نے محسوس بھی نہیں کیا لیکن کتنے ہزاروں لوگوں کے لیے آپ دعا کرتے ہوئے چلے گئے وہاں سے. دعا کے لیے کوئی گھڑی کوئی وقت کوئی چیز کسی کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک معمول بنا لیجیے، کسی کو بھی دیکھا آپ نے دعا کر دیجیے. غائبانہ دعا بولیے مت میں نے دعا کیا، بول سکتے ہیں آپ، کبھی یہ بھی محبت میں اضافے کی وجہ بنتی ہے، لیکن غائبانہ زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل. ٹھیک ہے، تو رمضان کے مہینے کو خوب دعاؤں کا اہتمام کیجیے.